صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک مکہ مکرمہ میں ہوئی، مکہ مکرمہ میں، اور آن حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لوں گا، کسی سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی تو انہوں کا لگتا ہے یار کتابت کی غلطی ہے، صبح مکہ ہونی چاہیے، کتابت کی غلطی نہیں، یہ ہمارے علم کی غلطی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کوئی غلطی نہیں کتابت کی۔ البدایہ والنہایہ میں روایت موجود، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 یا 8 سال کا تھا۔ حسان بن ثابت جو ہے نا وہ انصاری صحابی ہے، آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور آپ نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال کی عمر میں اسلام لائے حضرت حسان بن ثابت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا یہ یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ جو بھی دیکھتا تھا یاد کر لیتا تھا، یعنی کہ اب جو بات کر رہے ہیں نا اس میں شک نہیں ہے، اس میں تو شک ہے کہ میں 8 کا تھا یا 10 سال کا تھا، لیکن جو بات کر رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، صبح صبح علی الفجر ایک یہودی جو تھا وہ چلا رہا تھا، یا معاشر الیہود یا معاشر الیہود، جمع کر رہا تھا۔ سب آ گئے، اس کی پکار سن کے کوئی کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے، کیا دشمن نے چڑھائی کر دی، کیا مسئلہ ہے، کوئی خطرہ ہے، صبح صبح تو کیوں چیخ رہا ہے، کیوں شور کر رہا ہے، کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ پیش گوئی جس کے بارے میں تھی کہ ایک تارا طلوع ہوگا، اور جب تارا طلوع ہو تو سمجھ جانا نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی، تو میں نے آج وہ تارا دیکھ لیا۔ ولادت مکے میں ہوئی، تارا دیکھنے مدینے میں، کہتے ہیں میں نے وہ تارا دیکھ لیا اور سن لو نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، ارے 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ آئی بدعت
چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. دین حنیف کی شکل بگڑ گئی تھی، ہر طرف بت پرستی عام تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی رہزنی شراب نوشی زنا جوا ہر چیز عام تھی. غرض کون سی برائی ایسی جو نہ تھی. ظلمت آ گئی، آئی بدعت چھائی ظلمت. جب بدعت آتی ہے تو پھر ظلمت چھاتی ہے اور رنگ بدلا نور کا. سیدی اعلی حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بوقت ولادت جبریل امین سفید مرغ کی صورت میں تشریف لائے. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ محسنہ کائنات کے پاس، اور اپنے پر کو ان کے بطن سے لگا رہے تھے اور کچھ یوں کہہ رہے تھے کہ اب تشریف لے آئیں. وہ نا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب میں، آئیے تشریف لے آئیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ. آئی بدعت چھائی ظلمت اور رنگ بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام 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 نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول پانا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول پانا نور کا. پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا. یہ باتیں اس قسم کی باتیں عشق والوں سے ہی نکلتی ہیں. یہ بغیر عشق کا کام ہی نہیں ہے. شملہ امامے کا یہ حصہ یہ شملہ کہلاتا ہے. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ پشت پر. کہاں ہوتا ہے یہ؟ حضور کے مبارک شملہ جب پشت پر موجود ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا دیکھنے والا کون ہے اور دیکھتا کہاں سے؟ مبارک شملے کو جو پشت اقدس پہ ہے اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ جب دیکھتا ہے تو کہاں جا کے دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو لگتا کیسے ہے؟ یہ تین چیزیں اعلیٰ حضرت نے کی. سبحان اللہ. کہ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا. دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. دیکھے موسیٰ طور
سے اترا صحیفہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا. حور اگر ایک جھلک دکھانا دنیا والوں کو، ایک جھلک حور، دنیا والے، پوری دنیا والے دیوانے ہو جائیں. اس کی حسن کا یہ عالم ہے. پانی پیے تو پانی بھی اترتا ہوا نظر آئے اور ہڈیوں کا گودا نظر آئے. حور ایسی حسین، وہی حسین عورتیں، وہی جنت کی عورتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی جن نے چھوا، نہ کسی انسان نے چھوا، اور خیمے میں ہیں. ان حوروں کی محبوب کی شان میں کیا کیا نعتیں ہو رہی ہیں. وصف رخ میں گاتی ہے حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا. کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا. کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. ارے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بناؤ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا. سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا. قصر ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. ایک عام مومن مسلمان کی جنت بھی کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. لیکن جو جو درجہ بڑھتا جائے گا، جو جو رتبہ بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے جنت بھی بڑھتی جائے گی نا. ہر ایک کی جنت ایک جیسی تو نہیں ہوگی. میں اکثر سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن کی جنت کتنی بڑی ہوگی. ایک حافظ قرآن جب محشر میں لایا جائے گا تو اس سے نور کی سواری پر بٹھایا جائے گا، اور جب نور کی سواری پر حافظ قرآن بیٹھے گا تو اس سے کہا جائے گا پڑھ قرآن ترتیل کے ساتھ. حافظ مبارک پڑھ قرآن ترتیل کے ساتھ. اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرے گا، بسم اللہ کا با ادا کرے گا اور سواری چلنا شروع ہوگی. یہاں تک کہ وہ پڑھتا رہے گا سواری چلتی رہے گی، پڑھتا رہے گا سواری چلتی رہے گی. جب والناس کی سین پر پہنچے گا تو سواری رک جائے گی.
اور پھر اعلان ہوگا جتنی سواری چلی اتنی جنت تیری. یہ تو حافظ قرآن کی جنت، پھر ایک عالم دین کی جنت، پھر اولیاء کی جنت، پھر شہید کی جنت، پھر صدیق کی جنت، پھر انبیاء کی جنت، پھر رسولوں کی جنت، پھر اولو العزم کی جنت. امام کہتے ہیں یہ ساری جنتیں اگر ملا دی جائیں تو سب مل کر کتنی ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے جنتی محل جو ہوگا اس جنتی محل کا ایک کمرہ. یہ سب جنتیں تقسیم ہوں گی، وہ ساری جنتیں اگر ملا لی جائیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنتی محل ہے نا اس محل کا ایک کمرہ ہے یہ جنت. تو پھر سدرہ جو جبریل امین کا ٹھکانہ ہے، جو مقام ہے ان کا، وہ کتنا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے ہاں جو روم ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک پائیں باغ بھی ہوتا ہے جس میں بادشاہ جو ہے چہل قدمی کرتا ہے، جس میں پھول لگے ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے بڑا بیدہ زیب. تو بادشاہ اس میں چہل قدمی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پائیں باغ. کیا کہتے ہیں؟ پائیں باغ. اب اس شعر کو سنیں کہ ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. تو سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا، سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا. ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد. بڑا فرق ہے مرید میں اور مراد میں، بڑا فرق ہے. مراد کون ہوتا ہے؟ سنو، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم، مراد رسول ہیں سیدنا فاروق اعظم. بڑا ابتدائی دور تھا، 39 مسلمان ہو چکے تھے، بڑی تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو، بہت تکلیف ہوتی تھی. ایسے میں حضور نے جب دعا مانگی اور فاروق اعظم کو مانگ لیا، جب فاروق اعظم ایمان لے آئے، سبحان اللہ کہو، 40 کا عدد پورا کرنے والے. ہم کہتے ہیں اے 40 کا عدد پورا کرنے والے. دیکھو 40 میں چلے میں کچھ راز ہے، چلے میں راز ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو 40 راتوں کے لیے گئے تھے، 40 دن رات کے لیے گئے تھے، مہینے کے لیے، لیکن بڑھا دیا گیا. 40 میں فرماتے بزرگان راز ہے چلے میں. تو ہر جو ولی گزرے نا انہوں نے چلہ ضرور کیا. اللہ ہمیں بھی چلہ نصیب فرمائے. اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد. اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر لکھا ہے یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. بڑا عجیب دور تھا، بڑا ہی نافرمانیوں کا اور ہر طرح کی برائیاں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، میں نے وہ عالم تھا عرب کے اندر. ایسے میں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جو
کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور، عین نور، کیا بات کر گیا تو ہے عین نور۔ وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، چاند پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے، سورج پر بھی ہوتا ہے، تاروں پر بھی ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ پہ بھی ہوتا ہے، روشنی پہ ہوتا ہے اطلاق۔ نور اصل نور کہتے ہیں جو خود بھی اجالا ہو اور دوسروں کو بھی اجالا کر دے، نور۔ تو مطلقاً مجازاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نور، یہ بھی نور، یہ نور، یہ سب مجازی معنی ہے۔ امام کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، مجازن جسے کو چاہے کہہ دے کلمہ نور کا۔ اور قرآن مجید میں بھی جو نور کا جو ذکر آیا ہے کہ تمہارے پاس تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے نور اور کتاب، روشن کتاب، یہ اس انداز سے طرفہ عالم، طرفہ بڑے دلچسپ پیرائے میں اس طرح نازل ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں کن میں آیا طرفہ آیا نور کا، یہ کتابیں کن میں آیا طرفہ آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا، اور دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رآنی فقد رأى الحق، مر رآ کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، مر رآ کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا۔ سچ کہوں تو مجھے تو اس کلام کو مختصر کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، فرمائش میں شامل تھا یہ کلام، لیکن میں سچ کہوں تو مجھے تو مختصر کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ کلام ہی ایسا بدلے ناخواستہ میں بالکل نہ چاہتے ہوئے اور کلام پڑھنے، اس لیے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ایک بڑی اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور